والسلام على أبي حنيفة وأحباب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا بھائی جان سارے پڑھ لو برکت ملی ہے. جڑے سارے بھائی جان نے پڑھنا تو نہیں ہے، جڑے شریف بیٹھے ہو وہ نہ پڑھو، جڑے بھائی جان وہ پڑھ لو. سانو بھی ذرا اپنے بھائیاں دی سیاحت ہو جائے بے سارے بھائی جان. ابھی پھر دوریاں تو نہیں پڑھنا رہے گا، اپنے باپ پہ پڑھو پڑھتا درود سنیاں دا سنی روڑے روڑے. اچھا تھوڑا کیا میرا دل ہے زور لا کے پڑھ اتلے اتلے والی. رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ تو رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں، ان سے معراج کی شب خدا نے کہا، تو میرا نبی
نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا توبہ۔ جملہ حاضرین و سامعین، علماء کرام، ناطقان حضرات، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستو و بزرگو، آپ سب احباب جتنے بھی اس جگہ پہ موجود ہو، اللہ آپ سب سنگیاں بھی اس بزم کے اندر حاضری قبول فرمائے۔ اور جتنے بھائی آئے ہو، بیٹھے ہو، آپ سب سنگیاں نے جو محبت فرمائی ہے، تشریف لائے ہو، اللہ تعالیٰ تو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ سارے ساتھی بیلی جنہوں نے محبت فرمائی ہے، یہ دے انتظام ہے، انہاں سارے نے بھی رب سنا جا دے۔ اشتہار سے ہے کوئی نہ، ورنہ میں انہاں دے نام سارے نے لندہ میں لو دے نہیں اس طرح یاد۔ مینوں تے شبان دے عمران یہ ند بیلی یاد ہے۔ کون کون محفل کرائی؟ سارے کرائی، سارے پنڈ والے، اللہ سارے پنڈ والے بھی اجر دے۔ ماشاءاللہ سارے پنڈ والے بڑی محبت والے اور تمہارے کو وکری کر لیں۔ میں بلا نہیں ہیں ہونیاں پہیاں تو سی موڑ بھی کروا رہی۔ ہاں جی، یہ موڑ ٹھٹے کاکر آلے بندے تگڑے نکلے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے اپنے دل چھڑے بھی نہیں آویندہ۔ میں بلا نہیں ہونیاں تے اگاں کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی کام۔ ہاں جی، یہ میاں بندے تگڑے نکلے نہیں، ماشاءاللہ تے اے محفل کرا گئے، جنہ نہیں کرایا وہ بھی ٹھیک نہیں، جنہ کرائیے وہ بھی ٹھیک۔ رخصت اور عظیمت دو میں پہلو ہیں، رخصت بھی ہے، عظیمت بھی ہے، جڑے تے عمل کر لو۔ مثلا بندہ مسافر ہوئے تے روزہ نہ رکھ سکتا ہوئے تو رخصت ہے، مسافر ہے روزہ نہ رکھے، لیکن اللہ فرماتا ہے بھائی نہیں تصومو، لیکن یہ رکھ لو خیر لکم، یہ رکھ لو تو مرتوری جنے آڑا کام کیتا، بس سفر بھی کیتا ہے تو روزہ بھی پورا کرتا ہے۔ سو یہ دو میں پہلو بعد معاملات موجود ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کے اندر بھی یہ بھی بندے آتے ہیں کہ میں فرقہ کر رہا ہوں، وہ بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہو دے اسے عمل کر جانا بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح ہوں ایک کہ دین ایسا اللہ دا آج ہی فتوہ علماء کرام نے دیتا ہے کہ اگر ماہرین کہیں دیں کہ تسی ہاتھ نہ ملاؤ تو تسی نہ ملاؤ، کیونکہ مسافہ کرنا فرض یا واجب نہیں، تو اگر ماہرین کہیں دیں کہ تسی بھئی ہاتھ نہ ملاؤ ایک دوسرے نہ تو نہ ملاؤ۔ تو اگر میں دس ایسا کہ دعوت اسلامی دے بانی حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ تو یہ سوال کیتا گیا ہے، میں نے کسی سنگیت سے سنیا تھا کہ تسی آج کیوں نہیں ملیں گے؟
مسافہ کرنا سنت ہے۔ انہوں نے بڑا حکمت بھرا جواب دیتا ہے کہ میرے ہاتھ ملانا صرف میرا ہی نہیں تہاڈا فائدہ ہے، کیونکہ اگر ایک بندے دے ہاتھ نو 100 بندہ بوسا دیندا ہے تو ہو سکتا ہے کسی ایک بندے نو وائرس ہوگئے جو دوسرے تک منتقل ہو جائے، لہذا جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ سرکار کا طریقہ بھی موجود ہے کہ حضور سرکار کو ایک بندہ آیا کہ میں نے بیعت ہونا ہے، تو وہ مجذوم سی یعنی انہوں کوڑ دا مرض سی، تو اس نے جدو کیا کہ حضور نے فرمایا کہ تو ہاتھ نہ ملا تیری بیعت ہو گئی، تو حضور نے اسے نال ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ حضور رحمت للعالمین نے اور حضور خود باعث شفا نے، لیکن حضور نے تعلیم امت دینی سی کہ قانون اس چیز واسطے بھی یہ چیز بھی موجود ہے، یہ چیز بھی ہے کہ اگر تسی ہاتھ نہ ملاؤ تو اے دے وچ بھی رسول اللہ نے سانوں ایک طریقہ عطا فرمایا بیماری تو بچن دی نیت۔ تو میں تو ویسے بندے نال ملا رہا، ویسے تو مسئلہ دس رہا، میں تو ملا لینا، تو تسی آپ نہ ملنا ہوئے تو میں تو ملا لینا، کیونکہ تہانوں خطرہ ہے نا کہ تہانوں نہ منتقل ہو جائے ایک دوسرے، تو اس واسطے انہاں دا جو موقف ہے دیوبند مکتب فکر دے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، وہ میں خود سنیا نہیں ہے ویسے کہ تسی اس کو پرہیز کرو، اب امین جماعت بھی جڑے نے انہاں نوں ذرا کم کرو، ایسا کہتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے درست ہے، یہ بھی غلط نہیں، لیکن یہ نال ایک اور چیز بھی ذہن وچ رکھنے والی ہے کہ حدیث شریف وچ آندا ہے کہ مکھی دے ایک پر وچ شفا ہے، ایک پر وچ بیماری، اے جڑی مکھی اڑدی پھردی ہے یہ پانی وچ ڈگے تے ایک پاسا اتنا رکھدی ہے، او دے وچ شفا ہوندی ہے، ڈبو کے باہر کڈ دیو تے پی لو۔ اچھا ہن سوچن والی گل ہے کہ جیڑا رب ایک پر تو دوجے پر منتقل نہیں پیا ہون دیندا مرض، مکھی ایک ہی ہے، ان ایک پاسے بیماری ایک پر تے دوجے پر تے شفا ہے، تے جیڑا خالق ایک پر دوجے پر بیماری نہیں جان دیندا، ایک بندے تو دوجے بندے ال نہ جان دینا چاہے تے او دے تے کوئی بعید نہیں، جیڑا میرا رب چاہے میں ایک بندے تو دوے ال نہیں جان دینی تے پھر نہیں جا سکتا، کیونکہ ساڈے سامنے مثال ہے کہ میرا رب ایک پر تو دوجے پر بیماری نہیں جان دیندا، یہ میرے اللہ دی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضور سرکار کی بارگاہ وچ آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، ایک تو دوجے لگدی ہے، یہ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تو ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ خیری میری اٹھ لے دے خارش والا اٹھ لیا کہ انہیں وچ داخل کرے، وہ دوجیاں سارے بیماری لا چھڑدا، تو حضور نے فرمایا پہلے کہہ لائی سی، جڑا پہلا اٹھ سی انہوں کہہ لائی سی، سو اے دونوں چیزاں موجود ہیں، احتیاط بھی کرنی چاہیے تے توکل اللہ تے بھی رکھنا چاہیے، جی میں بندے ڈر کھلوتے ہیں ایڈی ڈرنے والی گل کوئی نہیں، بندے بیماریاں نال مر جاندے، تو ہی بندے نہ نیرے سوئی چ مارو نہ پیر تے تے آکھو واہ سپ لگا جاندا ویکھ، تو سوئی نال نہ مرنا اس دا گل نال مر جانا۔ جی میں بالکل ایک جگہ تے تحقیق پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ اے ویئر ہاؤس ہوندے نا جنہاں وچ اے سبزیاں سٹاک کرتے ہیں یا فروٹ سٹاک کرتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہوندے انہاں وچ اے سی چلدے، ویئر ہاؤس دا گارڈ سی، پیا جڑے یار گودام ہوندے نے انہاں نوں پتہ نہیں ویئر ہاؤس آکھدے نے کی سٹور، وہ ایسا سی، او دے وچ گارڈ سی، وہ راتی داخل ہویا اندر گارڈ دے اندر تے او دروازہ اس پچھو انج کیتا، دروازہ آٹومیٹک سی لا، انہوں گارڈ باہر نہیں سی نکل سکتا، ان دے ذہن وچ یہ چیز ایسی کہ دے اندر اے سی چل اور چل دے بھی ہے، لوجی گارڈ اندر بتیرا رولا پایا لیکن وہ
جنگل اس کے باہر سی وہ آواز کسی نے سنی انہوں سردی لگنی شروع ہو گئی اندر کوڑے ڈائری پین سرسی جے بے جاؤ تے ویلے برسی اس وقت اتنے اپنی کیفیت لکھنی شروع کر کہ میں بہت سردی لگنی شروع ہو گئی ہے میں نے سردی شدید ہونے لگ پئی ہے پھر اس اے دسیا ہے کہ مینوں جڑا ہے نا وہ میریاں جڑے ہاتھ پیر میں وہ نیلے ہو رہے ہیں سنگڑ رہے ہیں میری ہاتھ کم چھڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہویا سردی نہ لیکن سویرے جب وہ نہ کہ بوا کھولیا تو دی ڈائری پڑھی کہ اس کر لیا اسی تمہیں سردی لگ گئی لہذا سردی لگنی شروع ہو گئی دماغ دے خانے انہیں موت تک لے جائے بڑیاں بڑیاں وباواں دنیا تے آئی ہیں کہ ہر سال اسی ایک نوی پامے کو کسی دنوں زکام لگا ہوا تو بندے باج باج پیچھا ہو جاؤ کی ہوا بندہ نچلا پہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئیے وہ ایک ٹرینڈ بن گیا مفید الطالبین ایک کتاب ہے مفید الطالبین وہ عربی کتاب ہے دے وچ نا وہ حکایات دی تے ادھر سے نظامی دے کورس پڑھائی جاندی وہ دے وچ میں ایک حکایت پڑھی تھی کہ ایک پینڈو نو چڑھ گیا انہوں لگے گئے وہ سارے استاد حکیم آئے وہ پڑھائی ہونے تو نہ فرمایا پیاسا لے چھے کہ وہ پسینہ آیا وہ دے وہ جڑے بخار سی وہ پسینے نہ ہوتا وہ حل ہو گیا لیکن گل اس کی اگر وجری کی وہ بخار نہ دے گل کی تھی بس تو سمجھے اسی با میں تے لے کے بستر تے پیر ہوں تے تیرے ناز اٹھاواں یہ کسی شہری اٹھنے نہیں میرے کو نہ ٹائم نہیں میں تیرے ناز اٹھاواں تو بخار صاحب بری رخصت تو وہ وچے وجیدے لگے پھر دے گویا چاہ کے باہر چھٹیا جبارو چاہ کے حویلی تو فصل چھٹیا پیچھے پانی لینا جس ٹھنڈے پانی وضو کرن دا شہری بندے تصور نہیں کر سکتے اے ساری رات فصلاں نوں پانی لائی تے انہاں دے سر دی نیڑے اے چونچلے نے اتلیاں بندے عمران خان ہو گیا ٹرمپ صاحب ہو گئے ہائی لیول دے بندے ہوندیاں نے آسان تے ہیں دکے نال میڈیا چموڑ چھڑی جیڑے بندے نے چھویں بھگ کے ٹیسٹ کرو جیڑے بندے دا نک وگ ہوے ساڈے مالاں دا نکیاں ہوندیاں تو لے کے 10 سال تک مسلسل وگدا رہندا تے اساں ٹیسٹ ہی کدی نہیں کرایا وہ بول دے کوئی نہیں اگر یہ چ لگے پھر تے انہاں دے 10 سال کٹھا نک وگدا رہندا ہوگا اساں کدی ٹیسٹ نہیں کرایا سانوں پتہ ہوندا آپ کے بال ہو جانا ریڑ روڑ کے پڑ جائے گا تو حل بھی ہو جائے گا مٹی مٹی جی کھیڑ دے پھوڑ دے رہندے وہ ممی ڈیڈی وی آئی پی بندے ہوندے جنہاں دے بچے مٹی نات نہ لایا کہ پترے دے جناز یہ نارا چ نہون والی قوم یہ نہ کی آخر کروڑی ہے جی فلانا آ گیا یا آ گیا ایویں خوف زدہ نہ ہو گیا کرو ٹھیک ہے مڑے وجہ بدر بندے تے ماسک لیاؤ تے چاڑو تے ماسک چاڑو کوئی بلیا اللہ فرماتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بندیا تو لوہے دیاں چادراں دا قلعہ بنا کے اون دے اندر قید ہو جائے اس برج لوہے دا برج بنا کے اون دے اندر قید کر لیں ہوا بھی نہ آوے یدرککم الموت موت تے مڑ بھی آ جانا اے بیچارہ ماسک کیڑے باگے دی مڑی ہے ماسک کے کیتا ہے تے ہن میرے موت نہیں آوندی مسلمان ہے یاد رکھ لا میرا اللہ فرماتا ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جس وقت تک خالق کائنات نے لکھی نہیں میرے رب لکھ دیتی ہے جدوں سارے جہان دے ڈاکٹر کھلو جان پر بچانا نہیں بچا سکتے تے جنہ چر او نہ مارے سارے جہان دے دشمن تے شریک بھی تل لا لے نہ بیماریاں نال بندہ مردا نہ دشمنہ تو مرتا ہے کیونکہ رب نے جو لکھی بات بھائی ایسے مسلمان ساڈا کچھ اپنا بھی ایک طریقہ ہے ساڈا ایک اپنا بھی کوئی ہے
رسول اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا جس بندے نوں مرض ہوئے وہ دور رہو، ایسے مرض ہوئے نا اگر یہ بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا وہ تو دور رہو جو انتظام ہوگا انج وہ تو دور ہوگا جی شیر کو دور رستے یہ احتیاط ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جڑا بیمار ہو گیا وہ اندر تک دورے گھر کے باہر بیٹھ گئے، نہیں، انہوں ہمدردی دی لوڑ ہے، ان تیمارداری دی ضرورت ہے، ان محبت تے پیار تے توجہ دی ضرورت ہے، توجہ تے پیار دیو۔ انج نہیں ہوندا جی میں بندیاں سمجھ لیا دنیا باباواں نال بھری پئی ہے، بندیاں دے نے اے تسی تے آندے ہو بھائی اللہ دے گھروں شفا دیندی ہے تو بابا بھی مولویاں بند کر چھڈیا گیا۔ میں کہا کہ چلو یہ تے مولویاں تے سوال ہے تے تواڈے سائنسداناں تے بھی ہے پر تسی آندے ہو سی ہر بیماری دا علاج بوٹی بتنے ہن اگے کیوں لگے ہو موقعیاں گولیاں ٹھیک ہے تواڈے آلات اور سرجری اور تواڈی سائنسی ترقی کینے دے ہن کیوں نہ اگا کر دے دوائیاں آخر جی ہن دی دوائی کوئی نہیں میں کہتا مطلب ہے بس تواڈے کول ہونے دا علاج کوئی نہیں لیکن اسی مسلمان ہاں ساڈے کول اجے بھی ہے اور اللہ دے نبی تے درود پڑھیا کرو حضور دا ذکر بھی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم ٹھنڈا کیتا ہے سڑے ایمان نے حضور دا ذکر کروا رہا ہے اس پنڈ میں تسی اللہ دے فضل نال حضور دے ذکر دا صدقہ اس پنڈ والے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ اشرف علی خانوی دیوبندی نے اپنی کتاب نشر شریف میں لکھا ہے کہ ساڈے علاقے اس تعاون پھیل گیا اور سارے پنڈا اس تعاون آئی لیکن میں حضور دے ذکر اس کتاب لکھ لی اس نیت سے شروع کر دی تھی کہ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ میرے پنڈ تو تعاون دور رہے کہندے ہیں سارے پنڈا چاہیے پر ساڈے پنڈ نہیں آئی کیونکہ میں حضور کی شان اس کتاب پہ لکھنا گئے تا ساڈا عقیدہ کہ حضور دا ذکر کرنا دافع البلاء والوباء حضور دا ذکر دافع بلا بھی ہے دافع وبا بھی ہے قحط بھی ہے کہ مرض بھی ہے کہ بیماریاں کے دکھاں کا علاج میرے نبی پاک سرکار دا ذکر خیر ہے۔ میں نے کچھیاں سوچا کرتے ہیں بندے تاریخ دس دیئے جڑیاں کہ کون ہے حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے جب عذاب ہونے لگا کہ سارے کٹھے ہو کے تو نہ توبہ کی یا اللہ سانو معافی دے تے روایات چاہتا ہے کہ نبی گھراں دیاں چھتاں تک عذاب آ گیا جب انہوں نے توبہ کی تھی اللہ کو پیش آتا بجائے اس دے اسی توبہ کری اسی آگیا سکولائیں چھٹی کرو گھر میں کہ چھوڑ فلمہ بیکھا اوہ کٹھیاں کما آیا ہو توبہ ماں ٹائم آیا گلیاں کر کے چھوڑا فلمہ تو لینا بھائیا یہ بیماری تے وبا آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے وباواں اوندیاں نے یہ حق بات ہے لیکن ان دے نہ ان دا علاج منہ تے ماسک پانا نہیں منہ تے ذکر الہی دے ہونا ہے منہ تے ماسک نہ پا ہر وقت اپنی زبان تے مصطفیٰ کریم دا ذکر تے درود لیا علاج جڑا ہے وہ نہیں کرتا تے پٹھے پاسے ٹرنا ماسک پا لیا کیا منہ علم کی بیماری اندر میں جائے میں کہہ سموں تے حضور دا درود رکھ ہاتھ بیماری منہ تو بشا رہا اٹھے کام کر دیا خیر اعتقال حل گئی تھی ہمیں مڑگا حل دی گئی ہے جڑا موضوع میں توڑے سامنے بیان کرنا ہے وہ دی طرف ہونا آخری گل کو انداز دینا ساڑھے آلی سنت ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن حجر السلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف اشارے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے کتاب لکھی اس کے اندر آپ فرما دیں کہ جتنیاں بھی وباواں کی ہسٹری ہے وہ ایک کہ سردیاں دے آنے پہ ہوتے ہیں انہوں تاریخ انسانی دی ساری تاریخ انسانی دا نچوڑ بیان کیتا ہوئے حقیقت ہے کہ جتنیاں وباواں ہوندیاں اس سردیاں دے اینڈ تے ہوندی تے جس لئے گرمی دی شدت ہوگی اس لئے ختم ہوگی
ایک باری دو چڑھن دی دے میرے رب دے فضل نال اے کرونے شرونے اور کہ نہیں بھائی نس جانا حالانکہ یہ نہیں سمجھو بجے آئی گئی چلو اتھے لا لے تو ان بجین ہے اے مرنا بھی جرت نال چاہیے ہے لے میں گئی ہے کرونے نالی جو خراب لکھی ہے آگے گئی ہے تو بجیے کیوں مردہ مرا جس نے سمجھا کہ بالکل جاؤں گا کریلے گوشت پکا کے رجا دے اتو دو دا پیالہ پیمان دے تو چپ کر کے منجی دیا پہ لمنے پیر سے بلائے سونے اللہ یہ دے نہ جانا ہے تیسی دیا کوئی گل بنے بنایا بجے نے شلے یہ نہیں بجیاں جان چھوٹی کھلو کے پیڑے کے مقابلہ کرو اپنے اندر قوت پیدا کرو انسان کو اتنا دوائیاں پیدا نہیں دیں گی جنہاں ان کے اندر قوت جڑی ہوئی ہے نا وہ دا ڈیفینس سسٹم جڑا قوت مدافع اتنا وہ کم کر دیا اپنے اندر قوت پیدا کرو خوف زدہ بندہ مرن تو پہنا مریا پیا ہوں سمجھ آئیے اے کسی کسی بندے دا ٹیسٹ کیا کرو نا ان کی رفتار چھڑ بتے نہیں یرکان کھاڑا ہو ان دا گاگا نے پاک ہوں دا یہ آگے رتا ہو سنج کاڑے سکار کو یہ حقیقت کیا لے خوف زدہ کرتے ہیں بندے دنیا کی ان رواج چل گیا پہلا بیماری پیدا کرتی جاتی ہے پھر انہیں تو خوف زدہ کرتا جاتا ہے موڑوں کا علاج پیدا کیتا جاتا ہے اور وہ علاج بیچیا جاتا ہے اور ارباں خرباں روپے کمائے جاتے ہیں ایک کاروبار کے طریقے کی طرح دنیا ایک انڈسٹری بن گئی ہے آندھے گلوبل ویلج بن گئی نقصان بھی تو گلوبل ویلج گئی بکرونا چاہنا ہے چاہتا ہے لکھا پاکستان ہے چاہتا ہے اجی وہ چھے ہوئے نقصان ہے نقصان کی پتا ہونا وہ دے یا وہ مک جانا تو ایک مردے بھی رہا دیتے سے آسرا دکان کو محر نے تو چار جی مار گیا دوجیاں بیماریاں نال بندے کوئی مردے دوجیاں بیماریاں نال بندے ہو مردے صرف انہوں نے شہرت نہیں آ سکتا جیڑی کرونا صاحب نو آ سکتا آج کلے بڑے آئی لائی کرے جی سمجھ آئیے عزیزوں اور ساتھیوں میں دو تو بعد میں جگہ دے محفل بیان کیتا ہے تو اتھے بھی میں دس گیا میرے تو ڈرن نہیں خوف ہوگا ہم نے ضرورت نہیں جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹران دیا ہوتا ہے ڈاکٹران ہی مننی چاہیے چنگی گل ہے جیڑی آندے بھی ہو منو وہ یہ ڈاکٹر یا میں کچھ نہیں ہوتا تگڑے ہو وہ بھی جائے کہ بندے بات جاندے چاہنا ہے چیرا تجربہ ہو چکے ہیں کہ جتیاں مدنیاں ہوئی انہیں کی تھوڑے مرے زیادہ بندے ہم سے ہوئی نزلہ زکام یہ ہے میں نے اتام کا کیتا ہے ہو گیا کہ چار دن ہو جائے تو پھر صحیح ہو جائے تکڑے ہونا چاہیے اگے نہ لگ لو وہ ایک مولوی صاحب نام صاحب ملک گیا نا جی سوشل میڈیا پہ آتے وہ سکے سلام نہیں میں کہلا تسی 100 سال کی میرے احسان پہنا جی وہ سمجھ آئیے بھیا اللہ پاک پہ بھروسہ کرو اللہ پاک پہ توکل کرو میرے رب جدو چاہتا ہے نا میرا رب جدو چاہتا ہے ادو بندیاں کے کرم ہو جاتے ہیں بیمار ہوئے سے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال بیمار رہے مڑ 7 مہینے بیمار رہے مڑ 7 دن لگ بس بیٹھے بیٹھے ہونا دعا کی تو سارے جاٹا نے دن جدو اللہ صحت دے وے کھٹی لسی تو بھی دے چھڑتا نہ دے وے ڈاکٹراں وچ نہیں دیندا ہے اودی اپنی مرضی عزیز نے وقار اللہ نے پاک نبی نے دعا فرمائی میرے اللہ نے فرمایا اور بذلی کہا متصم باردوں وشراب نکلے گا ایک گرم پانی کا نکلے گا ٹھنڈا پی لو اللہ تنو سے عطا فرمائے
نکلیاں، دو چشمے نکلے، ایک ہی چپی لیا دوجے نال ڈال لیا، اللہ سے کوئی سمجھ آئیے؟ عزیزوں اور ساتھیوں، گرامی قدر بھائیوں، اللہ جدو کسی نو صحت دینا چاہے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہر بیمار نو صحت میرا رب دیتا ہے، کوئی کسی دوائی چھے دے، دوائیاں سبب نے، صحت میرا رب دیتا ہے، دوائیاں وسیلہ نے، صحت میرا اللہ، بیماریاں موت نہیں، موت میرا اللہ دیندہ ہے، اون دے یہ اختیار ہے، او دے یہ جسم ہے، او دے یہ مردی ہے، جدو او میرا رب چاہے گا، اللہ چاہے گا مارنا ہے، او دو مار دے گا، بیماریاں بہانہ ہو گیا۔ جدو اللہ ملک الموت دی ڈیوٹی لائی ہے نا، کہ میرے پاک فرشتے تیری ڈیوٹی ہے، تو بندیاں دی روح قبض کرنی، تو جناب مولا ملک الموت نے کہا یا اللہ سارے مینوں تے غلط لفظاں یاد کرن گے، اللہ فرمایا نہیں سنیا، میرے پاک پاک فرشتہ جان تو ہی لینی، انج بہانے اسی کہیں بڑھا لا دے، اکھ سنتاب چڑھیا ہے، اکھ چھڑا اٹیک ہویا ہے، اکھ سنکو جو ہے، بس بہانے بڑھنے، یہ سارے بہانے، زندگی اور موت میرے رب دے بس۔ یہ دوائیاں نال بندے مردے نہ ہوندے تے ایک ڈاکٹر نہ مردا، سارے جیندے ہوندے، پیسے نال زندگی دیندی ہوندی تے کوئی چودھری تے کوئی بادشاہ نہ مردا، دماں نال زندگی دیندی ہوندی تے کوئی پیر نہ ہون تک مردا، سارے بھوکے ایک دوجے نوں مار کے جیندے ہوندے۔ عزیزہ ساتھیا، زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے۔ یہ ساری چیزاں صحیح نہیں، لیکن یہ سبب نے، اصل نہیں۔ دوائی، دم، پیسہ، یہ سبب ہے، اصل مسبب الاسباب، اصل میرا رب ہے، اس سے اذن تو بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو ایک مصیبت کا وقت پاکستان اور پوری دنیا پہ آیا ہے، اس مصیبت کا علاج، اس مصیبت کا کاروبار کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس مصیبت نے ساری اکانومی ڈیمیج کر دیتی ہے، اس مصیبت نے سٹاک ایکسچینج فلاں فلاں پتہ نہیں کی انہاں سارے نو بالکل ایک بار زمین بوس کر دیتا ہے۔ اور یہ تاریخ انسانی دے جڑے بڑے بڑے حادثات نے، انہاں وچ ایک حادثہ جدے تو اسی تے تسی گزر رہے ہیں، آن والیاں نسلاں اس حادثے نوں یاد رکھن گیاں، لیکن اس وقت سانو جرت اور پامردی کی ضرورت ہے، اس وقت سانو حوصلے کی بلندی کی ضرورت ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ میں دیکھیا کہ کوئی شہریاں کا میں کوئی نہیں پتا، کیا ساڈے جڑے پنڈو نے یہ بالکل بے خوف، میں آپ بے خوف ہوں، الحمدللہ میرے ساتھی بے خوف نے، سن کوئی ڈر نہیں، اللہ دے فضل نال تے کوئی خوف نہیں، تے دعائے وے بس سونے جے تو زندہ رکھیا تے زندہ رہاں دے، جے تو سد لیا تے سی انشاءاللہ پر سکون مراں گے۔ ہن تائیں جتنے کام بھی کیتے نے، جڑے اصلی تے چنگے کیتے نے، انہاں تے اتنا بھروسہ ہے کہ صدقہ حضور دا پرا پار لنگ جائے۔ کوئی سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ سجنوں؟ عزیزوں ساتھیوں، آؤ تقریر کریے، سن لو اور یاد رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج دا تذکرہ فرمایا۔ 15ویں پارے دی ابتدا عزیز من دوستان من، میرے اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا مسجد الاقصى الذي
توجہ ہے؟ میں تے جدوں دا ہوا بنی ہے نا بھئی یہ ہوا جی پھیل گئی ہے بھئی وہ وائرس سے میں بند کر دوں او دا سمیں سندا بھی زیادہ ہوں تے کنوں بھی کھانا نہیں تو موک جانے آئے تو ساڑی باری ہوئی توڑ کنوں آدھے موسم میں چھوٹیاں ہوئی ہیں میں تو کنوں بھی راجی کھانا آؤں بھی کھاتا جنہی کوئی شکر اجازت دیندی کہ انہیں کھا لیں تے بابا موج لگی سمجھ آئے گی کوئی نہ کرتی صحیح اور بھائیوں ساتھیوں خوش رہا کرو ٹینشن نہ لیا کرو خوش رہا کرو اے خالد صاحب پیاندہ میرا سارا کاروبار ٹھاپ ہوا ہے میں کیا ستا گا موج لیا گیا اللہ اکبر عزیزوں ساتھیوں یہ سب کچھ پارٹ آف لائف ہے زندگی دے حصے میں نہیں کہ ہوتا ہے گھبرائی دا نہیں ہوتا اپنے رب نال تعلق مضبوط رکھے اللہ فرمانے سبحان الذی پاک ہے اللہ اسرا بعبدہ جن نے اپنے اپنے خاص کو سیر کروائی ہے اسرا بعبدہ لیلا رات تھوڑے حصے دیا سیر کرائی من المسجد الحرام مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی میرے پاک نبی مدنی تاجدار حضرت ام ہانی نے ہر مکہ شریف کی مسجد اجیو نشان باقی ہے اس سب دے اوپر کنڈی دا نشان بنیا ہے جدوں میں پہلی باری حج تے گیا تھا وہ میں دیکھا تھا بعد میں تو ختم کر دیتا جتنے گھر سے حضرت حضور سرکار تے آرام پہ فرماتے ہیں اللہ فرمایا جبریل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا آج میرا اور اس سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا بھی وصال ہویا سی کہ دو ہستیاں وصال دا حضور نو بڑا غم سی حضور مغموم ہے اللہ فرمایا جبریل جا ذرا محبوب نو بلا کے لیا سونے دا غم دور ہو جائے میرے پاک نبی سرکار اپنے کار دے اندر آرام فرمانے مہانی دے گھر اللہ اکبر حضور آرام فرمانے اللہ فرمایا جبریل آج میرا دی رات جنت نو سجا دے دو وقت پرانے پندر میرا یار شاہ آئے جا جنت نو سجا جبریل جنت دی سجاوٹ کر رہے ہیں فرشتے پوچھ رہے جبریل آج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے آج عرش کو سجایا جا رہا ہے جبریل فرماتے آج کوئی یا اللہ جوالا فرمائے جبریل جنت باغ جا اتھے پراق کے چرچے ہونگے پراق مصطفیٰ کریم واسطے لے جائے سواری دے طور جبریل آئے ویکھیا کہ پراق سونا ہے اگلا وہ دلوں میں سونا ہے اگلا وہ دلوں میں سونا ہے ہر پراق وہ دلوں میں سونا ہے
دن کہ میں کیڑے لے جاواں ہر براق ناز والا ہے نخرے والا ہے حسن والا ہے اداواں والا ہے ٹردیاں جبریل ایک ایسے براق کول آئے جیڑا سر نیواں کر کے تے رو رہے توجہ ہے جبریل امین اس براق کو کھڑے ہوئے فرماندے نے دوستا تو کیوں رو رہے ہیں رون کی رات نہیں کی وجہ تو رو رہے ہیں عزیز علی وقار کے براق کول کے کہتا ہے اے جبریل جس روز سے پیدا ہوا اسا سنے ساڈے ایک محمد عربی دی سواری میں اسا سنے ساڈے ایک حضور دی سواری دوجیاں میں نہیں پتا وہ اداواں دکھا رہے ہیں میں تے جس ویلے دا حضور دا نام سنے اس ویلے تے حضور دے عشق وچ مبتلا ہوا ہے نبی پاک سرکار دا عشق و محبت رکھنا حضور دے عشق مبتلا عدیلہ نبی وقار دوجے شوخیاں کر رہے ہیں نازو انداز نہیں آج بھی دکھا رہے ہیں زبان حال ترجمانی کی تھی حضور سلطان بہر رحمۃ اللہ علیہ آپ ہمارے میں کو تھی میرا دل پر سونا میں کیوں کر سنا یقین کرو بڑا غلط لگا علماء نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے تے جے ڈرے نو تے مڑ حیران والی تے تھے گل کوئی نہیں صرف تقریر بھی ہوتی ہے تب کیا کہ سبحان اللہ یا پھر تھا کیونکہ آج میں نے گھر بیٹھا رہا عمران والے میں کافی دیر لگا گیا
تے سجنا اجے تے ٹائم ایک گھنٹہ بھی نہیں ہویا یہ گھنٹیاں دے تسی پورا واقعہ معراج بیان کرنا تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے لگتے بلکہ 4 میں 4 کوئی نہیں لینے تسی اگے گھبرا کیوں گئے میں تو 4 گھنٹے بالکل تقریر ہونی ہوئی اچھا تسی پریشان نہ ہو میں تھوڑا جہا ٹائم میرے ساتھ بچے راضی ہو گئے گل بچے راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے عزیز الویار اللہ سونیا سارے مراد سنے مالکہ کیڑا لے جا اللہ فرمایا جبریل میرے یار ضرور پسند یار واجب میرے یار معاجز پیارے اور ایک حقیقت جدو حضور آئے نا مکہ شریف مدینہ شریف جڑی ماڑی کلی آئی سونا آیا وہ تھی کیا شہر میں کمال نکل کیتی ہوئی ماڑی کلی مدینہ جبریل نے انہوں لیا لے کے چلنے لگی اللہ فرمایا جبریل رک جا صلوات نبی پر جان دریا بکھرا ہوئے تب کیا قرآن سبحان اللہ یا اللہ سونے نے جان فرمایا لیکن ادب دا طریقہ اگلا ہے توجہ ہے جناب دی عزیزاں نے بتا ادب دا طریقہ کی اللہ فرمایا 70,000 فرشتیاں دی جماعت لا پورا جلوس بنا ہے دعا جا کر گیا ہوڑی بولنا کہ دم ہوڑی بولیا مزہ آتا ہے کہ دم کے مزہ آتا ہے کہ ہوڑی میں بھی تسی دم کے بولو تو مزہ آتا ہوں سننا کیویں دینا اچھا صرف تسی لینا چلو یہ کسے نال بھی اختلاف جڑا بیٹھ کے بڑے غور نال بندہ سندا پیا ہوندا ہے اور ہر گل نو اپنے دل وچ بٹھا رہا ہے وہی کمال تے کچھ بندے ایسے بھی ہوندے جڑے گھروں نیت کر کے مالی زبان اللہ کریے باویں سمجھ ایک گل دی نہ وہ جے گل ادھی بندی ہے تو دو میں مائی پانی جا چھڑ دے سبحان اللہ ایسے بندیاں دا بھی کوئی سواد نہیں لہذا بندہ وہ گل سمجھے باویں دب کے آکھے باویں ہوڑی آکھے اے پیار دی گل عزیزاں نے بتا اللہ فرمایا جبریل ذرا جنتی ہوئی آج جنتی تو سونے دے برتن لے جا جنہ میرا نبی بلو فرمائے کیا بھائی حضور سرکار دے پروٹوکول کیا میرے نبی سرکار دی عزت کیا حضور دا رتبہ ہے کیا حضور دا مقام ہے جبریل میرے نبی پاک سرکار سو رہے وہاں اٹھان دا ایک طریقہ ہے
کہ حضور تو اٹھو جی، یہ بھی صحیح ہے یا رسول اللہ ذرا اٹھیا جی، لیکن جبریل نے یہ نہیں فرمایا. اللہ فرمایا جبریل کے نور نے بنایا. جبریل سارا نور ہے، جبریل کے ہونٹ کافور دے بنے، جنتی کافور جی کافور بڑا خوشبودار اور اعلی قسم کا جنتی کافور ہوتا. اللہ جبریل سوال کیتا یا اللہ میرے ہونٹ کافور دے کیوں بڑھائے؟ اللہ فرمایا آج جو ویلا ہے جس کو تیرے ہونٹ کافور دے بنائے. عزیزاں نے وقار کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے. پرانے جٹان پتہ ہے کیونکہ جٹ پرانے ڈگیاں کافور دے دیا، سنت جٹانی ادامہ کا بھی پتہ. پرانے جٹ جڑے نا ڈگیاں گرمی ہو جائے تو انہیں کافور دے دیا ٹھنڈا ہو جائے. اے دنیا دا کافور ہے، وہ جنتی کافور ہے، وہ کتنا ٹھنڈا ہوئے گا. اللہ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ اس واسطے کافور نے بنایا، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے اور کپڑے ہو میرے محبوب اللہ میرے نبی ٹھنڈک محسوس کر کے رکھا کھول ہوگا تو میری یا رسول اللہ دونوں کی دعوت سے بلایا. عزیزاں محترم جناب سید الملائکہ تشریف لائے، میرے پاک نبی سرکار تشریف فرمانے جبریل آ گئے. حضور دیاں تلیاں حضور سو رہے ہیں زمین تے. یہ بندہ کوئی زمین تے تواڈے کوئی سو رہا ہوے تے جڑے بندے اون دے پیر چومنے اون کتھے جانا پوندے؟ جی ذرا غور کرو نا، کر لیا جی. اس بندے دی فزیکلی پوزیشن کی ہونی ہے اور چمنے اس کیویں ہونا ہے تے چمنے سمجھ آ یعنی زمین تے حضور سو رہے تے تلوے ہی ہونے ہن جے چمنا ہے اس ایتھے ہونا ہے نا. ہن تسی ویکھو جبریل گیا کتے؟ سبحان اللہ. عزیزاں نے وقار جدو جبریل سرکار دے تلوے تے ہونٹ ٹھنڈک محسوس کیتی، اکھاں کھول کے ویکھیا عرض کی جبریل چم کے اٹھو رب دا جناب جبریل امین سید الملائکہ حضور سرکار دے تلوے نو سجدے ہوئے کھولی استفہامیہ انداز وچ دیکھیا کدے آئے جبریل نے کہا رب عالم نے تجھ کو بلایا جس جگہ پہ کسی کو عزیزاں نے وقار میرے حضور فرمایا جبریل ادھر آیا عرض کی سنیا اللہ نے ساری کائنات نو سلایا ہے تو نور سب بلایا حاضر ہو گیا جناب محمد کریم سرکار اٹھے
تے سونے دے برتن جبریل پیش کیتے سرکار نے پانی نال وضو کیتا ہاتھ دھوئے پاؤں دھوئے جڑا وضو دا پانی وہ سونے دے تھال وچ جمع ہو گیا سی تشت جبریل کو تانوں پتہ ہے سردار عقلاں والا تے علماں والا اونچے خطبے والا سدرا دا مکین سوا لاکھ نبیاں دی زیارت کی جبریل ہستی تے اونچی ہے اس جبریل نے اس ویلے اللہ سبحانہ دی بارگاہ وچ کیتی یا اللہ اے جڑا پانی جڑا حضور دے ایک تے پانی برکت والا دوجا الگ حضور دے وجود نال گیا سبحان اللہ جاگ دیو ایک پانی برکت والا دوجا الگ حضور دے وجود نال گیا کہ آ جنت دے تھال وچ گیا اینوں کرنا کی توجہ ہے نا عزیز نے کہا کہ فرمایا اللہ فرمایا جبریل جڑا پانی میرے یار کو اتر آیا ہے جا کے میرے جنت دی دیواراں میری جنت سونی ہو جائے اور نہیں فرمایا آپ نے غور نہیں فرمایا ذرا غور کرو جنت اگے گھاٹ سونی تے جنت ہور سونی ہونی کیڑی شے نال جڑا رسول اللہ دے پیراں نال پانی دتا ہے وہ پانی اتنی برکت والا ہے وہ جنت تے لگنا ہے تے جنت سونی ہو جانی جی میرے اعلی حضرت دی برکت مجدد دی ملت امام علیہ سنت امام محمد بھائی بچا جو کہ تلووں بچا جو ان کے طلبوں کا قومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن اللہ فرمایا اتھے لا دو یا اللہ سوڑیا سارا اللہ حضرت ودیاتی کی دی اللہ اکبر آبھان جنان دلہا کی پائی اترم کملیاں بندیاں نوں سمجھ نہ آئی ادیناں دی وقار تاں تے سیاںیاں نے ایتھے اکلاں والے ہار گئے اکلاں والے عقل دی تے رسائی جتھے علی یار سرکار دی فرمایا کہ اکلاں بھائی گل بڑی آشا نے پیار والی کی ہار گئے تیری شان بندہ سمجھ کے ہار گئے
اللہ فرمایا جڑا تلویاں دا پانی ہے اے مصطفیٰ کریم سرکار دے تلویاں دا پانی تاریاں دے منہ تے لائے انہاں دی روشنی تے نور ود جائے واہ سنیا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے انہیں نور حضور دا کنے دیکھے انہاں کنے سمجھ آوے یہ گل سرکار دی کی تھی عدیدہ نے وطار میرے نبی پاک سرکار راجو فرمایا جبریل نے جنت دا اللہ پیش کیتا پیران تک اللہ حضور سرکار نے وہ جنت دا اللہ پہنے سر پہ امامہ شریف رکھے توجہ ہے حضرات کے نام ایک وہ امامہ جرا جنت پیا ہویا سی حضور دا امامہ شریف امامہ مصطفیٰ جنت سی تے فرشتے دے چار تو پھر کھلو کے درود پڑھتے ہیں جناب کی سمجھ بات آئی ہے کہ نہیں ہاں این پڑھ سکتے او امامہ شریف شب معراج حضور دے سر تے جنتی اللہ حضور سرکار نے زیب تن فرمایا جب سرکار نے وہ زیب تن فرما لیا اللہ فرمایا سونے جڑے تیرے پردے پائے نے بشریت دے آج جو لاج ہے متوجہ ہو وہ پردے لائے حضور دا حسن نکھریا ظاہر ہویا اللہ اکبر ہن میں اتھے کیویں بیان کر سکتا کہ ہن حضور سرکار دا حسن اس وقت اللہ اکبر علیدہ نے وقار انجی کیسے نام میرے ذہن تیری گل آ رہی ہے جب حسنی جنہ بٹھائی لگی نہ شہر کے میں جب حسنی جنہ فرمایا چپ کر مہر لی اتھے جان ہونے تھے کون بولے جدو گالی بولی تو اچھی ہو جائے لفظ لکھے ہو جان تے گال وڈی ہو جائے مڑ بولی تو نہیں ہوندہ مڑ چنگی چپ ہی نہ عزیزہ نے وقار میرے پاک حضور براق کے سوار ہونے براق کے سوار ہونے کے میرے آقا جدو رکاب پیر رکھن لگے تو میرے حضور دی آنکھاں جتھرو ہائے آج وہ عیب کسی پر میری کھلنی نہیں لیتے کب وہ چاہیں گے حشر میں رسوائی میری ہو
میرے نبی پاک سرکار کی آنکھ میں پتھرو آ گیا، حضور سرکار رون لگ پے۔ اللہ فرمایا جبریل محبوب تو پوچھو ہن کیڑا رون دا ویلا ہے؟ ادین نے وکار شہر کے دے جدوں حق نو لطفے وسال آسی سونو پتے دادا ادین علی وقار ہن تے دور نہیں رہا کہ میں مثال کردا رہنا۔ پرانے دور وچ جدوں دلہا گھوڑی چڑھدا نا تے بہنا باغ بھدیاں تے انہاں دے ہاتھ وچ نا تھوڑے جے گانے ہوندے ہیں، او دی سواری اگے کردیاں یا تو واگ پڑھدیاں تے او مڑ برا اپنی بہناں نوں واگ پھڑائی نہیں اے سنیا جی؟ اے بھی تسی سنیا ہونا ہے کہ جدوں لاڑا کھارے تے چڑھدا اودوں بھی کوئی شے ہوندے ہے کہ جدوں کھارے تے لاندا اودوں کھارے لائی بھی دیندے ہیں۔ میں صدقے جاواں سونے نوں حضور نے امت نوں یاد کیڑے ویلے تے کیڑے رنگ وچ کیتا ہے۔ بدلہا تے اگے بنے ہی نہیں آئے، دلہا تے حضور بنے ہی آئے، لیکن جدوں سواری تے سوار ہون لگیاں پیر روکیا نا تے کم ساڈا بن گیا۔ اللہ فرمایا کملی والا سونے محبوبہ ہن کی مسئلہ ہے؟ عرض کیتی سونے یا میری گناہگار امت کی بنے گا؟ اللہ فرمایا سونے رکنا قرآن سلام چچو آنکھیں گا میں جنت دینا جا سونے کنو آنکھیں گا کیا حق نے محبوب سب بھلا تے باشد وفا نام لے جاؤ سے جنتی عطا کردہ ادین نے وکار فرمایا سونے ہن ساری خدائی سوندی تو عرش تیرا جا چپ کر بڑے بڑے حیران رکھے کہ حضور کو سوا کی امت میں حضور نے کیوں بلایا گیا؟ اس واسطے 18 سال کی رات آئی بندے کنے جا رہے میں منیا پاسا پہ مارنے آئے بیدے کیوں نہیں چڑھنے والے 18 سال لانگ گئے اللہ فرمایا ستے رہو میں کھل کھل نہ پایا ابو جہل انہیں ستے رہے سوہاں چھڑے اللہ تو یہ نمبر دے راز میں سی کہ محبوبہ یہ کوئی جاگدہ ہویا تیرے حسن نو ویکھ کے میں سر کیا کروں کسی دی آنکھی نہیں جڑی تیرے حسن دی جھلک برداشت کرے سونیا تاں تے پردے بشریت دے پاک گلیا سی اج بغیر پردیاں تو سونیا تیرا حسن آشکار ہونا ہے بندیاں سون دیو ویکھ ہی نہیں سکدے یہ رمض آئی یہ راز آ سرکار پاک سوار ہوئے براق پہ براق دی سپیڈ دائے عالم سی کہ جتھے نظر جایا اتھے دا قدم جاندہ سی سواری تے حضور سوار ہوئے آپ نے وکھیا رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھلو کے حضور تے درود پہ پڑھ دے اللہ دے نبی قبران ویچ زندہ ہوندے نے اور درود پڑھ دے نے حضور سرکار مدینہ شریف تشریف لے آئے مکہ تو مدینہ براق
براق کے سوار ہو کے تشریف لائے مدینے شریف حضور نے 2 نفل پڑے مدینے جانا حضور دی سنت ہو گیا سفر حضور سرکار مدینے شریف تو گئے تے پھر بیت المقدس ملک شام تشریف لائے جدو حضور اتھے پہنچے تو سامنے پتھر سی جبریل نے اپنی انگلی نال پتھر وچ سوراخ کیتا تے براق دی باز دے وچ پھسائی حضور سرکار تھلے اتارے پھر 70,000 نوریاں دی جماعت لے کے جدو جبریل حضور نو لے کے داخل ہوئے نا مسجد تے اگے 1.25 لاکھ نبی استقبال واسطے کھلوتے ہیں اللہ اکبر آئے پہلا سن لیکن 1.25 لاکھ نبی حضور دے استقبال واسطے کھڑے آئے علی نبی وقار والے حضور آئے سارے انبیاء حضور نے مصافہ فرما رہے استقبال فرما رہے اللہ اللہ سارے نبی سرکار دی بارگاہ وچ مبارکباد پیش کرن تحلیت پیش کرن تحیت پیش کرن میرے حضور آئے جدو انبیاء حضور اکٹھے ہو گئے جبریل نے اذان پڑھی صدقے جامع جڑی سدرۃ المنتہا سفر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا دے مکین نے مسجد اقصی چلو گے اذان ہو گئی جبریل نے اذان پڑھی توجہ فرمانا ہن جی حضور فرماتے نبی سارے بھی سن تے میں جبریل اگے کہیں کھلو بھائی توجہ ہے حضرات 1.25 لاکھ نبی کھڑے نے جبریل اگے کون کھڑا ہوگا شہر کے اندر جاگ ساتھ پہنچے محمدی پیارے نبی کھڑے حضور امام الانبیاء بھی نہیں امام القبلتین دو قبلیاں دے حضور امام امام القبلتین امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء یہ میرے پاک نبی سرکار دیاں شاناں حضور کھلو گئے آپ نے 2 نفل پڑھا کے حضور تشریف فرما ہو نبی آکے حضور دی شان تقریراں کرن لگا جی کتاباں چ لکھا ہے میری کوئی ملاوٹ نہیں نبی آکے حضور دی شان خطبے پڑھن لگا نبی اون تے حضور دی تعریف کرن نبی اون تے حضور دی تعریف کرن منظر ویسے بڑا عجیب ہے سبحان اللہ وچ مسجد دے اللہ دے نبی میرے محبوب دی شان بیان فرما علی نے وقار حضور دی شان بیان کر رہے سارے نے شان بیان فرما لے سب کو اپنی صدارتی خطبہ حضور نے دیتا ہے سارے نبیوں نے حضور مبارک دیتی ہے حضور سرکار آپ مبارک رسول فرما رہے ہیں سارے نبی کہنے سونے رب عالم نے تجھ کو بلا رب عالم نے تجھ کو بلا جس جگہ پہ کسی کو بلا
ایک گھنٹہ تو 20 منٹ ہو گئے تو 20 منٹ سارے کھا گئے تو جھونکے 20 منٹ لگا کے توجہ ہے سجنوں یہ 20 منٹ بھی میں اس کو دیتے ہیں بھی یہ نمبرچیاں میں نہ کر ذرا تقریب دی ادا کریں پیار تو نہ کر چلو بچیاں کے پیار کا 20 منٹ نہ تقریب میں تو گھنٹے ہی نہیں بچیاں کا پیار ہے میں کہ چلو سجن راضی ہو جائیں سجنا کا دل بھی رکھنا پڑتا ہے نا سجنا کا بھی دل رکھنا پڑتا ہے سجنا اے بچے نے محبت والے اور پیار والے ہیں ہاں نہیں بھائی نہیں جڑے ساڈے سجن نے وہ جاگ دے اگوں انہاں دے سجن ستے نے تے سجنا دے ستے سجن بھی پیارے لگدے گل ایتھے مکدی ہے عزیز اور ساتھیو بھائیو میرے نبی پاک سرکار دی معراج دا پہلا مرحلہ اقصی وچ اختتام پذیر ہوئی اس تو اگے پھر معراج سدرہ تک اس تو اگے پھر معراج سدرہ تو لا مکان تک لا مکان تو پھر سدرہ واپسی ہے پھر واپسی سدرہ تو بعد جڑا سدرہ دا جڑا حضور سرکار دا سفر ہے اس دا جو بیان ہویا ہے تو دا ریاکشن ہے وہ پھر ایک الگ موضوع اللہ کریم اپنے نبی سونے دا صدقہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخری گل میری یہ جران دیو سن لو تقریر اجے نہیں مکی اتر جدو کوئی مصیبت تے مشکل آوے نا ادو ماسک نہ پہن اللہ دا ذکر کرو توبہ کرو اپنے گناہاں دی اور اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز رہو جڑے اسی اجتماعی گناہ کرنے ہیں رل مل کے سارے انہاں تو توبہ کریے اور اپنے رب کو سچی معافی منگیے ساڈا اللہ ساڈے تو عذاب ہٹا دے علاج اس دا توبہ ہے کثرت ذکر ہے اور نماز ہے نماز پڑھو 5 وقت بندے جو آندے ہاتھ مڑ مڑ دو وہ آندے نا سائنسدان ہاتھ مڑ مڑ دو تے اے سائنسدان ہن آکھن لگے تے ہن اسی سارے پہ مننے ہیں تے میرے رب اگے نہیں فرمایا میں 5 ویلے دھویا کر 5 ویلے دھویا کرو تے میرے اللہ آکھیا جڑا 5 ویلے دھوندا رہے انہاں دا کام آپ دا ہو جائے سجنا با وضو رہیا کرو الحمدللہ رب العالمین بندہ فقیر بھی با وضو رہتا ہے میں خود بھی با وضو رہنا 24 گھنٹے دا تے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں لیکن اکثر اوقات میں با وضو رہنا تو سجنوں با وضو رہیا کرو با وضو رہن دے بڑے نفع ہوندے نے با وضو رہو گے تو ذکر وچ لذت زیادہ آئے گی جڑے کام کرو گے انہاں کماں وچ برکت ہوئے گی با وضو مال نو پٹھے پانا تے بے وضو پانا دوواں فرق با وضو ہو کے اپنی کھیت وچ کام کرنا او دی ہور لذت ہے تے بے وضو ہو کے کرنا او دا ہور فرق ہے با وضو رہ کے تسی اپنے کام نہیں کرو گے تو عبادت وچ شمار ہو گے با وضو رہیا کرو اور کثرت نال توبہ اور استغفار کرو ایک باری سارے بھائی میرے نال رل کے اجتماعی توبہ کر لو میں پڑھنا لا آپ بھی پیچھے پڑھ لینا ساڈی توبہ سونا 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 رب قبول فرما لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ و اسألو التوبہ اس دا ترجمہ ہے کہ میں استغفار کرنا اپنے تمام گناہاں تو توبہ کرنا من کل ذنب و اتوب الیہ توبہ کرنا اور استغفار کرنا اپنے رب و اتوب الیہ اور توبہ کرنا و اسألہ التوبہ اور اپنے رب تو سچی توبہ دا سوال کرنا بھائی اور دوستو سچی توبہ دا سوال اپنے رب اگے سچی توبہ دی برکت نال اللہ تعالی گناہ ٹال دیندا ہے مصیبتاں ٹال دیندا ہے پریشانیاں ٹال دیندا ہے اور بندے تے اپنی رحمت ڈال دیندا ہے میرے سارے بھائی جتنے بڑے چھوٹے نکے بیٹھے ہو سانو چاہیے کہ مسجداں بھرو اپنے آپ کو اپنے رب اگے پیش کرو
حتی الامکان حلال کھان دی کوشش کرو، حرام روزی تو بچن دی کوشش کرو۔ مینوں ایک بندہ پیاندا سی بھئی یہ کرونا جڑا ہے حرام خوراں تے ہوندا مسلماناں تے کیوں آ رہا ہے؟ میں کہ بھائی معذرت خاں مسلماناں ایک حلال خور تے مل بیٹھا، کتنے مسلمان نے جڑے حلال کھانا والے ساڈے گھراں دے وچ ساڈے کاروباراں وچ ساڈے بزنس وچ ساڈے کھیتاں وچ ہر جگہ تے حرام داخل ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو کوشش کرو جتنا ہو سکے حرام تو بچاؤ اور حلال روٹی کی طرف آؤ، حلال کھانے کی طرف آؤ۔ میرا اللہ ساڈے تو راضی ہو کے ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اللہ ساڈی اجتماعی توبہ اور ساڈی استغفار نوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے پوری دنیا دے مسلمان پوری دنیا دے جس کونے تے مسلمان رہندے ہیں یا انسان وسدے نے اللہ انہاں کو بیماری دور فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ سارے بھائیاں دی دعا نو توبہ نو استغفار نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے جتنے بچے اس جگہ تے آئے نے موجود نے انہاں سارے نے ہاتھ اٹھا رکھے نے، انہاں سارے دے ہاتھ اٹھانے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ ہر بیمار نو صحت عطا فرما، ہر بھوکے